happiness index all around the globe. So it has decreased to a significant level. The point is, the corona is one of the factors, and the isolation or the social distancing, people are confined to the four walls and continuously for 1 month. Frustration and depression adds to the one's psychological setup. Your jobs are off, you are secluded, you are less interactive, you are physically constrained, and daily you have to see the same faces. There is no variety to look at the different faces you have been doing in the past. اور پھر particularly you are with the missus all the time. تو اسی لیے جو ڈومیسٹک وائلنس کا، ویسے تو بڑی بڑی محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، تو جیسے کہتے ہیں possession loses charm. تو دس از ویری انفارچونیٹ چیپٹر. جب وہ آپ کی وائف بنتی ہے تو وہ سینٹیمنٹس پریویل نہیں کرتے، اتنا کنٹینیو نہیں کرتے. بٹ دس ناٹ ود ایوری باڈی اینڈ آل دا کیسز. دے آر فیملیز اینڈ دے آر کپلز who enjoy their life and their happy moments and their love. They share and they take care of each other. That prolongs and moves along with their lives. لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جنرلائزڈ پوزیشن کیا ہے. اب جو ڈومیسٹک وائلنس کی ایگزامپل دی آپ نے کہ یورپ میں بڑا ہے اور جھگڑے بڑھتے ہیں جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو ڈس ایگریمنٹ از اے پارٹ آف دا لائف. چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز سے رزلٹ کیسے اخذ کریں، کہ واٹس دا وے آؤٹ. ہر چیز کا آپ نے کاز ڈھونڈنا ہے اور وے آؤٹ. اس کو کہتے ہیں انالائزنگ اے سبجیکٹ. انالیسز میں دو چیزیں، what are the causes of any issue, of a problem, and what is the way out to get out of the problem. تو اگر آپ یہ domestic violence due to seclusion or the isolation in which the corona phenomenon has pushed us, all the families around the globe. اب domestic violence ایک چیز نکلی، ریفلیکٹ ہوئی، یا گھر کے کچھ irritants بڑھ گئے، ایشوز بڑھ گئے، یا بڑی فیوڈز بڑھ گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ جو ویریئنس ہے اور جو ڈس ایگریمنٹس ہے، دیٹ از دا پارٹ آف لائف. یو کانٹ ٹوٹلی ایلیمینیٹ ڈس ایگریمنٹس، ڈفرینسز ان یور اسکولز آف تھاٹس اینڈ اپروچز ٹورڈز لائف. یو کانٹ ٹوٹلی برش اسائڈ آل دیز تھنگس. These will continue, these will move along with your lives. Best course of action is you have to learn with all these differences and disagreements. پھر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں ان کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے میرے اسپاؤز میں، کمپینین میں، فرینڈ میں، جس پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر بندے کا ایک آدھ پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میری لائف کا سارا جو پیراڈائم ہے اور بلڈنگ ہے جو ایرکٹ ہوئی ہے، ایڈیفس اسے کہتے ہیں. The edifice of my all life basically has been erected on that foundation. آپ اگر فاؤنڈیشن کھینچ لیتے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے میری لائف میں کچھ نہیں رہتا. Everybody has to identify, figure out and search out and dig out and ferret out that particular foundation of that person. پھر آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں، اس کی ریسپیکٹ کریں. باقی چیزوں پر اس کو ہی، اس جو آپ کا پارٹنر ہے، یہی چیز اس کو دیکھنی چاہیے کہ آن دا ادر سائڈ میرے پارٹنر کا وہ فاؤنڈیشن کون سی ہے جس پر یہ دوسری بات نہیں سن سکتا. جب وہ اس سے کمپرومائز کر لے گا، اب دونوں کی وہ ایک ایک چیز، اس کو میں آکسیجن کہتا ہوں. اب جیسے میں نے گھر میں کہا ہوا ہے اپنی مسز کو کہ دیکھیں میری لائف کی ایک آکسیجن ہے. وہ کیا ہے؟ میں نے اسٹڈی کرنا ہے، میں نے دنیا کو دیکھنا ہے، میں نے پھر اس کو اس فارمیٹ میں لانا ہے، اور میں نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کرنا ہے. یہ میری آکسیجن ہے. اگر آپ مجھ پر یہ پابندی لگائیں کہ مشتاق صاحب آپ یہ پڑھنا لکھنا بند کریں، یہ بولنا بند کریں، اور یہ ٹائم سارا مجھے دیں، تو اس پر میرا کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن جب یہ چیز ایکسیپٹ ہو گئی تو دین آئی ایم آل فار ہر. باقی میں نے دیکھ لیا کہ اس کا ایریاز وہ کون سے ہیں، تو اس کی وہ فاؤنڈیشن سٹون، وہ جو
جس پر اس کی سارا کچھ ہے کہ وہ ایریا پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہ کس چیز میں دلچسپی لیتی ہے، تو آپ اس پر کمپرومائز کریں اور وہ انوائرمنٹ دیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ باقی چیزیں ایریٹنٹس ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر دونوں ہیپی انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہر بندے کا دیکھیں، اس کو ویک پوائنٹ کہہ دیتے ہیں، ویک ایریا کہہ دیتے ہیں، سینسٹیو پارٹ آف دا سائیکی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہر بندے کی ایک سینسٹیوٹی دیکھ، ہر ایک کی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جی اس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی یا کر سکتی، لیکن جو آپ کو فیسیلیٹیٹ اس میں کر دے، پھر آپ ہیپی ہو جاتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ کو بندہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو وہ شخص اچھا لگنا شروع، جو بھی آپ کی اس چیز کو رسپیکٹ دے گا، تو پھر آپ سے تعاون بھی ملے گا کہ اس نے مجھے سمجھا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کہیں گے یہ ہے جس نے مجھے سمجھا ہے، مینز اس نے اس کی وہ بنیادی چیز کو سمجھ لی ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہو گیا، وہ تو خود پھر سیکریفائس کرتا ہے، آپ کو وش کرتا ہے، آپ کے قریب جانا پسند کرے گا، اس نے میری اس پوائنٹ کو ریسپیکٹ دی۔ لیکن جن میں کمپرومائز نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ہو بہو کہتے ہیں کہ یہ شخص پورا میرے پیراڈائم میں انٹر ہو، جب طرفین یہ کہیں کہ آپ میری ساری چیزوں کو 100% ایکسیپٹ کریں، دونوں جب کہیں گے رزلٹ ول بی اے کلیش، اور کیسا ہیڈ آن کولیجن ہوگا پھر، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ یہ ہو گئی ہے 100% مجھے، وہ تو سرونٹ کے علاوہ، غلام کے علاوہ، آپ کے سلیو کے علاوہ یہ سبمیشن اور سرنڈر آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اینٹی ہے انسان، اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کا ڈی این اے ہے، وہ انسان کیا چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا فٹ قد ہوتا ہے، اتنا جسم ہوتا ہے، اس کا رنگ، آنکھیں، یہ سارا کچھ، یہ تو ایک سوچ کا نام ہوتا ہے انسان، ایک طرز فکر کا نام ہوتا ہے، ایک سائیکی کا نام ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے، اس کو کہتے ہیں انسان۔ اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو یہ تو باقی تو باڈی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔